بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی نایاب معلومات دی گئی ہے جس کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مس کر دیا تو یقین جانیے آپ نے دنیا کی ایک اہم چیز کو مس کر دیا۔ یہ معلومات پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 7 روایات کا حوالہ پیش کیا جائے گا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ وحشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دنیا تھی، نہ ہی انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش پیدا کیا۔ اس حدیث سے نوری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقتاً سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہے، کیوں نہ کہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری روایت حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہی خاتم النبیین بن چکا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گاڑے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کس وقت مل گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ چوتھی روایت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت مجھ سے نبوت کا عہد لیا گیا تھا۔ پانچویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور رکھا تھا۔ ذکر فی روایات احکام بن الکتاف۔ فائدہ، اس عدد یعنی 14,000 میں کم کی نفی ہے، زیادہ کی نہیں۔ پس اگر زیادہ کی روایت نظر آئے تو اس میں شعبہ نہیں کیا جائے گا، اور اس عدد 14,000 کو ذکر کرنا شاید کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہو۔ چھٹی روایت حضرت سہل بن صالح ہمدانی فرماتے ہیں، میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے ہونے کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا، حالانکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں عہد لیتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے یہ قرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں سب سے پہلے والا یعنی کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تمام انبیاء سے پہلے ہونے کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ 7ویں روایت ہے، جب آپ علیہ السلام تبوک سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف خود آیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں اور خوشحالی میں تھے اور ودیعت گاہ میں تھے، جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے توڑے جاتے ہیں، یعنی آپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے جب جنت کے سایوں میں تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ودیعت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے۔ ایک جگہ کی تفسیر میں آیا ہے، اور پتے کا جڑنا اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس سے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا، تو درختوں کے پتے لا لا کر اپنے بدن کو ڈانگتے تھے، یعنی اس وقت بھی آپ مستدعا میں تھے۔ اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے، اس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مزگا یعنی کہ گوشت کا لوتھرا، اور نہ الگ یعنی کہ جمع ہوا خون، کیونکہ یہ حالتیں جنین کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور زمین پر اترتے وقت آپ جنین نہیں تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترے، غرض یہ کہ آپ نہ بشر تھے، نہ الکا، نہ مزگا، بلکہ باپ داداؤں کی پیٹھ میں صرف ایک پانی کا مادہ تھے۔ وہ مادہ کشتی نوح میں بھی سوار تھا۔ اس وقت نصر یعنی کہ بت اور اس کے ماننے والوں یعنی قوم نوح کا یہ حال تھا کہ غرق کرنے والا طوفان ان کے سروں پر پہنچا ہوا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے ذریعے وہ مادہ کشتی میں سوار تھا، اور وہ مادہ اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک پیٹھ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر گیا تو دوسرا عالم شروع ہو جاتا تھا، یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلے اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسی سلسلے میں آپ خلیل علیہ السلام کی آگ میں بھی تشریف فرما ہوئے، کیونکہ آپ ان کی صلب یعنی پیٹھ میں چھپے ہوئے تھے، تو وہ آگ میں پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شریف جو کہ آپ کی فضیلت پر گواہ ہے، خندف کی اولاد میں سے ایک بلند چوٹی خاندان بنی ہاشم پر جا کر ٹھہر گیا، جس کے نتیجے اور حلقے یعنی دوسرے خاندان درمیانی حلقوں کی طرح تھے۔ خندف آپ کے دور کے دادا مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے، یعنی کہ ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایسا تعلق تھا جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کی چوٹی کے درمیانی درجوں میں ہوتا ہے، اور نقد یعنی درمیانی حلقے کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے نیچے کا ایسا تعلق ہے جیسا کہ پہاڑ کے درجوں میں اوپر کے درجے کا نیچے کے درجے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ خندف کی اولاد پہاڑ کا اونچائی والا حصہ ہے اور باقی اس کے علاوہ پہاڑ کے نیچے کا حصہ ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے پاک منور ہو گئے۔ ہم اسی روشنی اور اس نور سے ہدایت کے راستوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔